ملتا ہے۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے خداوند مسیح کی موت اور تدفین پر اقرار خدا کا بیٹا۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے، اور دراصل اگر آپ مرکز کی انجیل شروع سے آئے ہیں، پڑھی ہے، تو دراصل یہ عنوان پوری انجیل مقدس پر فوکس کر سکتا ہے، پوری انجیل کو بیان کر سکتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ مرکز اسی بات کو بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے۔ بے شمار بار اس بات کا ذکر ہم پاتے ہیں انجیل مقدس کو پڑھتے ہوئے۔ سو آئیں ہم آج کے حوالہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے سیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں، مرکز کی انجیل ہے اور اس کا 15واں باب ہے، 33 سے 47 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس کلام مقدس نہیں تو آپ اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا۔ تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اسپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ 40ویں آیت، اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں سے مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا، جب سبت سے ایک دن پہلے تھا، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی باد شاہی کا منتظر تھا۔ اس نے جرت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دے دی۔ اس نے ایک مہین چادر منہ لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لٹکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ اگر آپ
ہم ہمارے ساتھ مرکز کی انجیل کا مطالعہ اور تفسیر کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیح یسوع نے بڑے واضح طور پر مرکز باب دوم میں فرما دیا تھا کہ وہ راست بازوں کو نہیں بلکہ نا راستوں کو بلانے آیا ہے، وہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو چنگا کرنے آیا ہے۔ آپ نے بڑی دفعہ ہم سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مرکز 10واں باب اور اس کی 45ویں آیت کا ذکر سنا ہوگا کہ یسوع مسیح نے بار بار اس بات کا ذکر کیا، اور مرکز نے اس تھیم کو پوری انجیل میں بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح فدیہ یعنی قربانی دینے کے لیے آئے تھے، بتھیروں کے لیے۔ اگر آپ اس ہفتہ کا ذکر، جس کا ذکر ہم 13ویں باب میں بلکہ 12، 13، 14 اور 15ویں باب میں ہم کر رہے ہیں، یہ فسح کی عید کا تہوار تھا، اور اسی لیے مسیح یسوع ہیکل یا یروشلم میں موجود ہیں۔ آپ نے مرکز 8 باب میں فرما دیا تھا کہ آپ یروشلم جا رہے ہیں، وہاں پر مذہبی رہنما آپ پر اذیت کریں گے اور آپ کو مصلوب کریں گے۔ آپ نے یہ بھی تفصیلاً بتایا کہ غیر قوموں کے ہاتھ میں آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی تذلیل کی جائے گی، لعن طعن کیے جائیں گے، آپ انتقال کریں گے اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے واضح طور پر ابھی میں نے ذکر کیا مرکز 10 باب اس کی 45 آیت میں بڑے واضح طور پر فرمایا، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ عید فسح کا موقع تھا، جہاں پر عید فسح پر ایک برہ قربان کیا جاتا تھا فدیے کے طور پر اور یاد دہانی کے طور پر، جو مصر میں بنی اسرائیل نے قربانی چڑھائی، اور اس قربانی میں ہر ایک خاندان نے ایک برہ خدا کے حکم کے مطابق لیا، اس کا گوشت کھایا اور اس کے ساتھ اس کا خون اپنے دروازوں پر لگایا، تاکہ جب موت کا فرشتہ گزرے تو ان کو اس برے کے خون کے وسیلہ سے اس کو دیکھ کر چھوڑتا جائے۔ اسی لیے اس کو فسح کہا جاتا ہے، انگریزی میں سے پاس اوور کہتے ہیں، یعنی چھوڑ جانا۔ مسیح یسوع کے بارے میں بھی مرکز 33ویں آیت میں بڑے واضح طور پر اور آگے چل کر وہ اور واضح طور پر اس بات کا بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع فسح کا برہ ہے۔ ہمیں حضرت یحییٰ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29 اور 30 میں بتا چکے ہیں کہ آپ خدا کا برہ ہیں جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ 33ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پر جو مرکزی نقطہ ہے، مرکز آیت اور اس کا خد و خال، اس کا وقت کیوں ہمیں بتاتا ہے، وہ اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہے، اس بات کی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ نسان کا یہ مہینہ تھا، اس کی 14ویں تاریخ تھی،
اور اس کی سپہر کو فسح کے بروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ یہ وہی عین وقت تھا جہاں پر یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں۔ یہ وہی فسح کی یاد دہانی تھی جس کے اوپر بروں کو قربان کیا جاتا، تاکہ اس کے خون کو دروازوں پر لگا کر وہ بچ سکیں۔ مرکز بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع فسح کا برہ ہے جو عین وقت پر ہوا۔ اگر آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو یوحنا ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب پلاطس کے ہاں مسیح کو لایا گیا تو یہودی جو سردار کاہن ہیں یا مذہبی رہنما ہیں وہ پلاطس کے گھر میں نہیں گئے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ باہر رہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 28 آیت میں بتایا گیا ہے، پھر وہ یسوع کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ ہروج کی کتاب کے مطابق انہیں یہ فسح کیسے کھانی ہے اور کس طرح کھانی ہے اور اس برہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے خروج 12:46 میں لکھا ہے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تو اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ یہ واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے، اور یوحنا بتاتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہوا۔ 19ویں باب میں اور اس کی 31 سے 36 آیات میں واضح طور پر بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کیسے ہوا۔ لکھا ہے، پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ہڈیاں توڑ دی جائیں۔ اب یہودیوں نے پلاطس کو کہا کہ ابھی تیاری کا دن ہے، کیونکہ جس روز مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے اس کے فوراً بعد ایک اور سبت شروع ہونے والی تھی، اور اس کے درمیان جو ہے وہ سبت کی تیاری کا دن تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پلاطس کو کہ جو صلیب پر موئے ہیں ان کی ہڈی، ان کے جو ہیں ٹانگیں توڑ دو تاکہ وہ مر جائیں جلد۔ انہوں نے درخواست کی اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یوحنا کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی کتاب کا مرکزی بیان یہی ہے کہ وہ لکھتا انجیل مقدس اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور یہ بات وہ لکھتا ہے کہ مسیح یسوع کی ہڈیاں توڑی نہ گئی، بالکل ویسے جیسے فسح کے برے کی ہڈیاں توڑی نہ جاتی تھیں۔ اس کا بیان زبور اس کی 34ویں جو ہے باب اور اس میں ہمیں ملتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہ جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے جی؟ خداوند اپنے
بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ حیرانگی کی بات، مسیح نے واضح طور پر مرکز 10:45 میں فرمایا کہ وہ بتھیروں کے لیے فدیہ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی گئی؟ یہ بات خروج میں تو بتائی گئی تھی، گنتی میں تو سکھایا گیا تھا، لیکن زبور مسیحا کے بارے میں نبوت پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ مسیحا کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے۔ یسایہ 53 باب واضح طور پر مسیحا کو برہ کے طور پر بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مسیح کو یعنی مسیحا کو ویسے لے جائیں گے جیسے ایک بھیڑ بال کتروانے والے کے پاس جاتی ہے اور خاموش رہتی ہے، اور مسیح یسوع خاموش رہا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مسیح یسوع فسح کا برہ ہے جو قربان ہوا اور اس کی ہڈیاں نہ توڑی گئیں۔ اس سے واضح بیان ملتا ہے کہ مسیح مصلوب کیا جائے گا، کیونکہ وہ لٹکایا جاتا ہے۔ ہڈیاں یا ٹانگوں کو توڑنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مصلوب ہونے والا جلدی اپنی جان دے دے۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے یہاں پر، خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ کلام مقدس واضح اور واشگاف الفاظ میں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ فدیہ خداوند کی طرف سے ہے، نہ کہ انسان کی طرف سے۔ اس کے بارے میں ہم بڑے واضح طور پر آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیوں فدیہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس کی پہلے میں نے بات کر دی ہے کہ جب حضرت آدم کو بتایا گیا تھا کہ شجرہ ممنوع سے نہ کھانا، تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ اگر تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ مردہ انسان کبھی فدیہ نہیں دے سکتا، گناہ گار انسان کبھی بھی فدیہ نہیں دے سکتا، اور خصوصی طور پر وہ گناہ گار شخص جس نے جب گناہ کیا تو وہ گناہ دراصل خدا کے خلاف ہوا، اور وہ گناہ اتنا بڑا ہوا جتنا بڑا خدا ہے، یعنی کہ لامحدود گناہ۔ دراصل ہم گناہ کی حقیقت کو جانتے نہیں، ہم گناہ کی حقیقت کو پہچانتے نہیں، اس لیے ہم بہت ہی زیادہ پریشانی اور مصائب اور ناسمجھی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے کفارے پر بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ گناہ کی حدود کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح چلایا اور کیسے الوہی الوہی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پکار مسیح خوف و ہراس اور پریشانی کی عالم میں بیان کرتا ہے یا آپ پیشین گوئی کی تکمیل کرتے ہیں؟ کیا مسیح یسوع صلیب سے ڈر رہے تھے؟ کیا مسیح یسوع صلیب سے پریشان تھے؟ کیا مسیح یسوع کو معلوم نہیں تھا کہ وہ صلیب پر کیوں ہے؟ جب آپ کلام مقدس کو واضح طور پر پڑھتے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کو واضح طور پر معلوم تھا کہ آپ صلیب پر کیوں ہیں۔ آپ کو واضح طور پر اس بات کی دلیل آپ کے پاس موجود تھی کہ آپ
वहां पर क्यों है, और यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में वाज़िया तौर पर इस बात की दलील दी जाती है कि मसीह यीशु डरे सहमे नहीं बल्कि नविश्तों को पूरा करने के लिए सलीब पर मौजूद थे। कलाम मुकद्दस आपके सामने मौजूद है, लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। इस बात की दलील है कि आप जब कहते हैं अलूही अलूही लमा शबक्तनी, तो दरअसल आप जबूर 22 की तलावत कर रहे हैं। और ये जबूर 22 इसी आयत के साथ शुरू होता है और इसका एहतताम बड़ा ही उम्दा और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से मसीहा के नजात के मिशन को बयान करते हुए होता है, और बयान करता है कि मसीह की मौत का मकसद क्या था। मेरे साथ देखें जबूर 22 27 से 31 बड़े वाज़ेह तौर पर मसीह के पैगाम को, मसीह के मिशन को, और खसूसी तौर पर मैं उम्मीद रखता हूं आपने दानियल 7 बाब और उसकी 13 से 14 आयात को याद कर लिया होगा कि जब हम कहते हैं इब्ने आदम, तो वो मसीह को पेश करता है, और उसमें मसीह के बारे में क्या क्या बताया गया है ये जबूर वाज़ेह तौर पर उसकी सलीस उर्दू भी बयान करता है। कलाम मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है, सारी दुनिया, कितनी जी, सारी दुनिया खुदावन को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी, और और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकम है, दुनिया के सब आसूदा हाल खाएंगे और सजदा करेंगे, वो सब जो हाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावन की खबर देगी, वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। किसने ये काम किया है? उसने। हमने पहले किसका जिक्र देखा? कलाम मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताता है, जबूर 34, खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। और यहां पर कौन काम कर रहा है? खुदावंद काम कर रहा है। और कौन कौन सजदा उसे करेंगे, कौन कौन उसे मालिक मानेंगे? वो जो अपने आप को हलीम बनाते हैं, और वो भी जो अपनी जान को बचा नहीं सकता, जो कहता है कि मैं अपनी जान को अपने नेक अमाल से बचा लूंगा, अपने नेक इबादतों से अपनी जान को बचा लूंगा। खुदा के खिलाफ जो गुनाह हुआ है वो लामहदूद है। हमारी नेकियां इस काबिल नहीं। अगर नेकियों का सिलसिला इस कदर अहम होता कि नेकियों की वजह से बच सकते, तो हजरत आदम कभी भी जन्नत से निकाले ना जाते। उनके यहां सिर्फ एक नाफरमानी हुई, और उनकी जात बिल्कुल 99% हमें वाज़ा तौर पर पता चलता है कि वो खुदा की फर्माबरदारी में गुजरी। एक खता, ये मेयार हमें इस बात की दलील देता है कि खुदावंद के सिवा कोई बचा नहीं सकता। वो आदल है, वो अदालत करता है, और उसकी अदालत में सब लोग गुनाहगार हैं। अगर हजरत आदम से नाफरमानी हुई, वो बाग अदन से निकाला गया, तो हर एक इंसान इस बात को समझता है कि उससे खता हुई, वो नाफरमानी करता है, वो गुनाह करता है। जब वो इस बात को जानता है, तो कभी भी कभी भी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ,
اگر وہ اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے، ہاں اگر وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے ایک رحمت پیش کی ہے، ہاں اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ سے عدالت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہم عدالت کی وجہ سے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن عدالت میں ایک رحم بھی ہوا، اور اس کے بارے میں کلام مقدس واضح طور پر بتاتا ہے، مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، مردہ قربانی نہیں دیتے، مردہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کون بچا سکتا ہے؟ تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ مسیح کی موت دراصل مردوں کے لیے زندگی کا موجب بنی۔ اس کے بارے میں ہم حزقیل کی کتاب میں بھی پڑھیں گے، لیکن آپ کو میں اس رحمت کو جو خداوند میں ہوئی افسیوں دوسرے باب میں سے پیش کر کے دکھانا چاہتا تھا کہ کیسے یہ بڑی رحمت ہم پر ہوئی، اور مسیح کی پکار اور الوہی الوہی لما شبکتنی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو خدا سے دور، اپنے آپ کو خدا سے جدا پاتے ہیں، تو اس بات کو آپ یقینی طور پر یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی اس پریشانی کو، آپ کی اس حالت کو، آپ کی اس جدائی کو، آپ کے اس دکھ کو جانتا ہے۔ بلکہ کلام مقدس میں سب سے چھوٹی آیت دراصل یہی ہے کہ مسیح رویا۔ جب آپ روتے ہیں، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح سے اور کوئی بہترین بندہ نہیں جو ہمارے درد کو، ہماری پریشانی کو سمجھ سکے۔ صلیب نہ صرف مسیح یسوع کو پیش کرتی ہے جو قربانی اور فدیہ دینے کا بلا برہ ہے، بلکہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی پریشانی سے واقف ہے، وہ آپ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور آپ کو کبھی یتیم نہ چھوڑے گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صلیب کو غلط فہمی میں بھی لیا جاتا ہے۔ واضح طور پر آیات 35 اور 36 بتاتی ہیں، جب مسیح نے کہا الوہی الوہی لما شبکتنی، تو لوگ جو اس وقت کی ارامی زبان بولتے تھے، سمجھتے تھے، اس علاقہ میں یہ عام زبان تھی، جو الفاظ میں نے پڑھے ان کو انہوں نے غلط لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو پاس کھڑے تھے، 35ویں آیت، ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے توڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبویا اور سکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ حیرانگی کی بات، یسوع مسیح نے واضح اور سادے الفاظ میں بات کی۔ آج بھی انجیل مقدس واضح اور سادہ انداز میں پیش کی جاتی ہے، لیکن نفرت، حقارت کی آپ بات دیکھیں کہ بات پھر بھی لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، پھر بھی لوگ انجیل مقدس کو رد کرنے کے لیے الفاظ اور ان کو سادہ طریقے سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب یہودی رہنماؤں نے مسیح کو طرح کیا تو مسیح نے اخلاقی تقاضا کو پیش کیا۔ مسیح نے کہا تم مجھے قبول نہیں کرتے، نہ کرو، لیکن میرے کاموں کو تو قبول کرو۔ یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ کیا آج آپ صلیب کے پیغام کو رد کرتے ہیں لیکن
क्या اخلاقی لحاظ سے، اخلاقی تقاضے کے لیے، کیا آپ اس کو سننے کے لیے، اس پر نظر کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، کیا آپ بیٹھتے ہیں، انجیل مقدس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقی طور پر واضح ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ نہیں؟ یا پھر آپ آنکھیں بند کر کے انجیل کو جب پڑھتے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح ٹھٹھا کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسیح شاید ایلیا کو بلا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایلیا کے بارے میں مسیح نے کیا فرمایا، لیکن اس دور کا کیا ایمان تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا، اور وہ سوچ رہے تھے اور مزاح کر رہے تھے کہ شاید مسیح یسوع ایلیا کو بلا رہا ہے تاکہ وہ اس کی مسیحائی کو پیش کرے، اس کا اقرار کرے، اس کا اعلان کرے۔ ایک اور ایمان اس وقت پایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ایلیا جو راست باز لوگ ہیں ان کو بچانے آتا ہے، اور یہاں پر وہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پر مسیح کی راست بازی دیکھیں گے۔ آپ اگر متی کی انجیل اس کے 11ویں باب سے واقفیت رکھتے ہیں تو واضح طور پر مسیح یسوع نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب میں 12 سے 15 میں واضح طور پر لکھا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا آ رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اور چاہو تو مانو، مسیح یسوع یہ جملہ بول کے سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اس بات کو بتاتے ہیں کہ یوحنا بھی اس کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ملاکی 4 باب واضح طور پر بتاتا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یسایہ 40 باب اور اس کی 3 آیت واضح طور پر بتاتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مرکس 1 باب اور اس کی 1 سے 3 آیات واضح طور پر بتاتی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل اس کا 3 باب واضح طور پر بتاتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یا بپتسمہ دینے والا دراصل ایلیا تھا، اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے، جو سن سکتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ جان لے کہ یوحنا ہی ایلیا تھا۔ اب ایلیا کیا آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایلیا مسیح کی مدد کرے گا یا وہ مسیح کی راہ تیار کرتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں واضح طور پر اس بات کو یوحنا واضح بتاتا ہے۔ میں یا اس لیے کہتا ہوں کہ یوحنا، کیونکہ 2 ہیں، یوحنا کی انجیل ہے اور یا بھی ہم اس کو بھی یوحنا کہتے ہیں، تو اس لیے فرق رکھنے کے لیے میں یوحنا اور یا کہتا ہوں۔ تو یہاں پر یوحنا کی انجیل میں حضرت یا کیا فرماتے ہیں؟ 29ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک یہ ہے: دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ، یہ فسح کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ کیا ہے، وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یوحنا یعنی یا کی خدمت کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پانی کے بپتسمے دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ مسیح کو ظاہر کرے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح القدس کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا،
اور میں نے ٹھہر گیا اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا، جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ مسیح کو رد کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں، جبکہ حضرت یحییٰ آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے، جبکہ کلام مقدس واضح طور پر اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ مرکز کی انجیل دراصل اسی لیے لکھی گئی کہ خدا کا برا دنیا کا گناہ اٹھانے آیا ہے، اور وہ کون ہے؟ مسیح یسوع، خدا کا بیٹا مسیح۔ اور کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا کے برا کو، خدا کے بیٹے کو، خدا کے مسیح کو جتنوں نے قبول کیا، اس کے کفارہ کو جتنوں نے قبول کیا، ان سب کو خدا نے فرزند کہلایا، ان سب کو خدا نے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کیا آپ خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، یا پھر آپ بھی انجیل مقدس کو پڑھ کر اپنی طرف سے ان کا مطلب نکالتے ہیں؟ آپ کس طرح کلام مقدس کو قبول کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ پر ہے۔ لیکن جو حقیقت کو جانتا ہے، جو اخلاقیات کو سمجھتا ہے، جو انسانی سوچ رکھتا ہے، جو اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کو سچائی کے ساتھ قبول کرتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو جان جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دراصل خدا کا بیٹا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ اس کی مصلوبیت کو جب دیکھتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ اس کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، وہ مسیح کو مصلوب کرنے والا ہے، لیکن جب مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ آئیں ہم اس شخص کی گواہی پر غور کریں، آئیں ہم اس شخص کی اخلاقیات پر غور کریں کہ وہ شخص، اس کو کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، اس کے اوپر کوئی تلوار رکھ کر کھڑا نہیں کہ تم مسیح کو خدا کا بیٹا کہو، لیکن وہ جب مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 37، 38 اور 39ویں آیات۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ حقیقت آپ کے سامنے، یہ شخص جب مسیح کو دیکھتا ہے دم دیتے ہوئے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ شخص، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ یہ شخص ہر روز لوگوں کو صلیب پر مرتے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر ایک شخص جو بھی صلیب پر اس کے سامنے مرا، وہ لوگوں کو بد دعائیں دیتا، وہ لوگوں کو برا کہتا، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا۔ لیکن یہ واحد ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ واحد ایسا شخص ہے جو صلیب پر ڈاکو کہتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور مسیح یسوع کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہے۔
یہ واحد ایسا شخص ہے کہ لوگوں کو لعنت اور بد دعا کی جگہ زندگی کی باتیں کرتے ہوئے پاتا ہے. یہ مسیح کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے. اس پر جھوٹی گواہیاں کسی گئیں. لوگوں نے اس کا تماشا بنایا, لوگوں نے لان تان کی, بلکہ یہودی سردار اسے کہتے ہیں کہ اگر تو صلیب سے نیچے اترا تو ہم تجھے مسیح مان لیں گے. اور مسیح اس کے نتیجے میں, اس کے بدلے میں کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور صوبیدار کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو میں خدا کا بیٹا مانوں. صوبیدار اس بات کو مانتا ہے, اور صوبیدار کا یہ کہنا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے کوئی عام بات نہیں. اگر آپ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو اس کی پہلی آیت میں دراصل مرکز بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. اگر آپ کیسر اگستس جو اس وقت کا رومی شہنشاہ تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دراصل یہ اس کا ٹائٹل تھا کہ کیسر اگستس جو خدا کا بیٹا ہے اس کی حکومت کا شروع. اگر آپ اس کو تفصیل سے, میں نے یہ بڑا شارٹ سا بتایا ہے. مقصد اس انجیل کا یہ تھا کہ روم کے مسیحیوں کو بتایا جائے کہ تم روم میں رہتے ہو, شہنشاہ روم کیسر اگستس اپنے آپ کو خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تمہارے نزدیک یسوع مسیح خدا کا بیٹا, نہ کہ کیسر اگستس. اور اس کا انجام کیسر اگستس کو خدا کا بیٹا نہ ماننا دراصل موت تھی. جب صوبیدار مسیح کو مرتے ہوئے, قربانی دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کیسر اگستس بھی خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. وہ جب مسیح کو صلیب پر مرتے دیکھتا ہے تو مسیح ایسی شان کے ساتھ صلیب پر مرتے ہیں کہ ایک عام شخص جو کیسر اگستس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مسیح کو مرتے ہوئے دیکھ کر. وہ کہتا ہے کہ نہ تو کیسر اگستس خدا کا بیٹا ہے نہ کوئی اور, لیکن مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور یہی مقصد دراصل مرکز کی انجیل کا تھا کہ وہ بیان کرے کہ صلیب پر مرنے والا شخص, صلیب پر فدیہ دینے والا مسیح دراصل خدا کا بیٹا ہے. صلیب پر مرنے والا شخص ابراہیم کا بیٹا نہیں, ابراہیم کے بیٹے کے لیے برہ بخشا گیا, لیکن خدا, تاکہ خدا کا بیٹا ہم سب کے لیے قربان کیا جائے. اور یہ بات کوئی عام نہیں, ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ بتایا گیا ہے کہ مسیح یسوع نوشتوں کے مطابق ہوا. اس کے بارے میں بڑی ہی واضح بات حزقیل کی کتاب میں بیان کی گئی, اور متی رسول اس کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب یہ مسیح کی موت ہوئی تو کیا کیا واقعہ ہوا, کیا کیا نبوتیں پیش کی گئی تھیں. نبوت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اے میرے لوگوں, جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا, تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں, اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے, اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا. تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا,
خداوند فرماتا ہے۔ غور کریں، یہ آیات بڑی ہی ضروری ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو حزقیل 37 باب پڑھیں۔ دراصل یہ مردہ سوکھی ہڈیوں کو جان دینے والی، ان کو زندہ کرنے والی یہاں پر نبوت بتائی گئی تھی، اور یہ نبوتی کلام جب حزقیل کو بتایا گیا تو دراصل یہ متی رسول فرماتا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی موت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں واضح طور پر، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑکیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ یہی آپ نے حزقیل کی کتاب میں پڑھا، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اس بات کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ حزقیل کی نبوت میں ایک بات نہایت اہم اور قابل ذکر ہے کہ میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا، اور متی رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح کا دم جو نکلا وہ دراصل ہماری زندگیوں کے لیے نکلا، تاکہ ہم اس دم کے وسیلہ سے زندگی پائیں، تاکہ ہم اس فدیہ کے وسیلہ سے زندگی پائیں، تاکہ وہ قبریں جو اس روز کھل گئی حزقیل کی نبوت کو پورا کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جو کوئی مسیح کی موت جو اس نے دم ہمارے لیے دے دیا اس کو قبول کرے گا وہ زندگی کا دم پائے گا۔ کلام مقدس ہمیں پردہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بارے میں کلام مقدس کا جو حصہ ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ پردہ دراصل پاک ترین مقام اور پاک مقام کے درمیان تھا۔ پاک ترین مقام اگر آپ کو معلوم نہیں تو ہیکل سلیمانی جسے آپ اکثر عام طور پر جانتے ہیں، اس کے اندر مختلف حصے تھے۔ ایک پاک مقام تھا جہاں پر ہر کوئی جا سکتا تھا، خصوصی طور پر کاہن، لیکن پاک ترین مقام میں سال میں ایک دفعہ جایا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں آپ حضرت یحییٰ کے والد کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کے دوسرے اور پہلے ابواب میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جب اس حصہ میں گیا تو کیسے جبرائیل فرشتہ اس کو وہاں پر ملا، اور وہاں پر وہ بخور جلانے جاتے تھے سال میں ایک دفعہ، تاکہ قربانی جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اور وہاں پر ایمان یہ تھا کہ جو کوئی پاک ترین مقام میں کوئی بھی ایک سال میں گناہ یا خطا کیے ہوئے، ایک بھی خطا کیے ہوئے جاہل ہوگا وہ وہاں پر مر جائے گا۔ کاہن کے کمر پر ایک مضبوط رسی اور اس کے ساتھ گینٹی باندھی جاتی تھی، تاکہ جب تک وہ اس کی گینٹی کی آواز آتی رہے یہ ایمان رہتا کہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ وہاں پر مر جاتا تو یہ سمجھا جاتا اور یہ ایمان تھا کہ اس میں خدا نے خطا اس سال کے درمیان پائی، اپنی اس تیاری کے درمیان بھی اس خطا کار رہا، اور اس تیاری میں اس نے خطا کی اس لیے وہ مرا۔ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ دیوار جو انسانوں کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان کھڑی تھی، وہ پردہ جو تقریباً 4 سے زیادہ انچ موٹا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر 2 گھوڑے دونوں طرف سے کھینچیں تو وہ پھٹ نہیں سکتا تھا۔ کہا گیا ہے کلام مقدس میں کہ اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا، جس کا مطلب ہے کہ الہی عمل وجود میں آیا،
خدا کی طرف سے آپ نے ابھی تک جتنے بھی حصہ پڑھے ہیں کلام مقدس میں، واضح طور پر خدا نے کہا ہے کہ میں فدیہ دوں گا، خداوند فدیہ دیتا ہے۔ اور یہ علامت ہے کہ وہ جدائی کی دیوار خداوند کے فدیہ کے وسیلہ سے، مسیح کی مصلوبیت کے وسیلہ سے، مسیح بطور فسح کے برہ کے طور پر مصلوب ہونے کے وجہ سے دور ہوئی۔ اور افسیوں اس کے دوسرے باب کی 13 سے 18 آیات میں واضح طور پر آپ پڑھتے ہیں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح میں یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کر دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے۔ کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کی موت کے وسیلہ سے، مسیح بطور قربانی کے برے کے طور پر ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ خواتین وہاں پر موجود رہتی ہیں، شاگرد بھاگ جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ یروشلم میں مسیح کے ساتھ آئی ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں تو مسیح نے جب یروشلم کا سفر شروع کیا تھا اس وقت نہ صرف اپنے شاگردوں کو بلایا بلکہ بھیڑ کو بھی شاگردیت کے لیے بلایا، اور کیا کہا؟ لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور آپ کو یہاں پر مسیح کی مصلوبیت پر شاگرد باغے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہاں پر مسیح کی مصلوبیت میں اس کے دکھوں میں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفاداری اور اس کی خدمت میں شامل تھی۔ یسوع کی مصلوبیت اور تدفین کی وہ گواہ رہیں، اور اس بات کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس بھیڑ میں وہ خواتین جن کو خداوند نے اپنی شاگردیت میں بلایا وہ ہیں، اور آج بھی مسیحی خواتین بڑے واضح طور پر اس کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ یہ خواتین، ان کی گواہی کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھا گیا، ان کی گواہی کو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر 2 خاتون گواہی دیں گی تو ان کی گواہی قبول ہوگی، بلکہ ان کی گواہی کو ویسے ہی گواہی قبول کیا گیا جیسے ایک مرد کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ پایا جاتا تھا کہ اگر خاتون گواہی دیتی ہے تو 2 خواتین کو گواہی دینی پڑتی، لیکن یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح کی مصلوبیت اور پھر مسیح کی تدفین پر بھی ہمیں خواتین ملتی ہیں، اور وہ ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جانے کہ مسیح کہاں پر دفن کیا گیا۔ آخری آیت یسایہ کی کتاب، اس کی نبوت کو ہم
دیکھیں گے پورے ہوتے ہوئے کیسے۔ پہلے ہم نبوت کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ 53 باب 9 آیت میں، اور اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی قبر امیروں کے درمیان پائی گئی۔ 43ویں آیت مرکز 15واں باب اس میں واضح طور پر اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے جرت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطوس نے تعجب کیا، وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی، اور اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو تیار کر اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھود دی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکایا۔ دوسری اناجیل میں بتایا گیا ہے کہ یہ قبر دراصل ارمتیا کا جو یوسف تھا اس نے اپنے لیے کھدوائی تھی۔ یہ ایک امیر ترین شخص تھا اور مسیح کا خفیہ شاگرد تھا، مسیح سے محبت رکھتا اور یہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی ہے۔ ان سب باتوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اپنے آپ کو کہاں پر پاتے ہیں؟ آپ یسوع مسیح کو فسح کا برہ جو نبیوں کی نبوتوں کے مطابق مصلوب ہوا، اور انجیل مقدس نے بار بار ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ صلیب پر مصلوب ہونے والا مسیح دراصل فسح کا برہ وعدہ شدہ مسیح ہے۔ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، یا ابھی بھی آپ مسیح کے کفارے کو رد کرتے ہیں؟ اگر رد کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے کہ خدا کا کلام جھوٹا ہے؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس خوشخبری ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو دیوار آپ کے اور خدا کے درمیان کھڑی تھی، وہ مسیح کی موت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ بلکہ فرشتے آپ کے لیے یہ گیت گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اگر آپ مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں تو دراصل خدا آپ سے راضی ہے۔ اگر نہیں تو خدا آپ سے راضی نہیں۔ کلام مقدس واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے۔ آئیں اپنے دلوں کو خداوند کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار کریں۔ آئیں اس بات کو سمجھیں۔ اگر آپ مزید بات